السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج سفر حج کے آداب و کیفیت۔ حج کے خاص 6 دن ہیں، ان میں سے پہلا دن 8 ذی الحج آپ پہلے کلم میں سما کر چکے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے 9 ذی الحج۔ 8 کے دن 9 کی رات مینا میں گزارے گا، تو 9 ذی الحج کی صبح نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد آرام سے، جیسا کہ دھوپ پھیل جائے، سورج کی روشنی پھیل جائے تو پھر وہ روانہ ہوگا ڈب کے راستہ سے عرفات کی طرف۔ تو یہ کم بیش سفر ہے 6 میل۔ عاشق لوگ تو پیدل جاتے ہیں، اپنی طبیعت دیکھ لے، ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو، جسم میں درد ہو، موٹر ذریعے جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو بہتر ہے۔ اللہم الیک توجہت وبک اعتصمت وعلیک توکلت ووجہک اردت فاجعل ذنبی مغفورا وجہی مبرورا وارحمنی ولا تخیبنی وبارک لی فی سفری واقض بعرفات حاجتی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرۃ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چاروں اماموں کے نزدیک ڈب کے راستہ سے جائے اور واپسی پھر مازمین کے راستے سے آئے، لیکن آج کل وہ سہولت نہیں ہے۔ جس راستے سے جائے ٹھیک ہے، اور کمزوری نہ کرے، ایسا نہیں کہ پھر نماز سے پہلے نکلے، جائز ہے لیکن مکروہ۔ آرام سے راستے میں تسبیح، تحمید، تہلیل، دعا، دین دنیا کی سعادت کے لیے، اپنے لیے استغفار، گناہوں کیا توبہ سب میں پڑھتے ہوئے آرام سے تلبیہ پڑھتا ہوا روانہ ہو، اور جو دعا مانگے ان کو کم از کم 3 بار پڑھتا رہے۔ جب سامنے عرفات نظر آئے، جبل رحمت، تو یہ دعا پڑھے، بہتر ہے۔ اللہم الیک توجہت وعلیک توکلت ووجہک اردت اللہم اغفر لی وتب علی واتنی سؤلی ووجہ لی الخیر حیث توجہت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تلبیہ پڑھتا ہوا پھر عرفات کے میدان میں پہنچے۔ وہاں پہ بطن عرنہ ایک جگہ ہے، ان کے سوا پوری جگہ موقف ہے، جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ قیام کرے۔ اگر بہتر ہے جبل رحمت کے قریب ہو، اگر مسجد وہاں پہ نمر ہے جس کو مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں، وہاں پہ اگر قیام کرے، جگہ مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ جبل رحمت کے قریب جتنا ہو سکے یا مسجد نمرہ میں بہتر ہے۔ وہ پوری جگہ جو ہے جبل کے ارد گرد بطن عرنہ کے سوا وہ پورے موقف ہے، بطن عرنہ میں ٹھہرنا ناجائز ہے۔ تو وہاں پہ اگر ہو سکے تو کچھ آرام قیلولہ کرے زوال تک، تو پھر وہ کچھ قیلولہ کرے، اس کے بعد قیلولہ کے بعد پھر مختصر کھانا کھائے۔ اس دن روزہ رکھنا جائز ہے لیکن حجاج کے لیے درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ کم مختصر کھانا کھائے، لغو سے اپنے آپ کو بچائے، ذکر فکر کرے، اور غسل کرنا سنت ہے، مؤکدہ سنت ہے۔ اگر غسل نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لے۔ وہاں پہ دیکھیں کہ اگر جگہیں ہیں تو پھر بہتر ہے، لیکن میل کچل اپنا نہ اتارے، غسل کریں، اس کے بعد اپنا تیاری کرے سب کچھ۔ زوال سے پہلے مسجد نمرہ پہنچے، وہاں پہ جا کر انتظار کریں، امام صاحب آئیں گے جو وہاں پہ بادشاہ کی طرف سے مکرم ہے، وہ 2 خطبے پڑھیں گے، اس میں خفیف جلسہ بھی کریں گے۔ خطبے میں مسائل حج کے جو ہیں، مناسک ہیں، رما ہے، حلق ہے، طواف زیارت ہے، وہ مسائل وہ بتائیں گے، آرام سے وہاں پہ سننا چاہیے۔ اس کے بعد پھر امام اذان دیں گے، مؤذن اذان دیں گے، پھر تکبیر پڑھیں گے۔ تکبیر کے بعد پھر ظہر کے وقت میں جماعت کے ساتھ امام صاحب ظہر ادا کروائیں گے۔ ظہر نماز کے بعد فوراً ظہر کے وقت میں پھر تکبیر جو اقامت پڑھ کر مؤذن تکبیر کے بعد پڑھے گا، پھر عصر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ مانا ظہر کے وقت میں 2 نمازیں ساتھ پڑھیں گے، اذان 1 ہوگا لیکن تکبیر 2 ہوں گے، اقامت کی تکبیر 2 ہوں گے۔ یہ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو وہاں جمع کرنا یہ بھی
سنت ہے۔ اگر وہاں کوئی شخص فرض کر کسی بیماری کی وجہ سے مجبوری میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر ظہر اثر کو اپنے اپنے وقت پر 2 اذان اور 2 تکبیر اقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا اپنے ساتھی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ 2 نمازیں وہاں جماعت سے ادا ہوں گے۔ ظہر اثر پر ظہر کے وقت میں امام صاحب قرائت خفی کریں گے، جہری نہیں کریں گے، آرام سے آہستہ سری طور وہاں پہ قرائت کریں گے۔ اس کے بعد پھر موقف کی طرف روانہ ہونا ہے۔ بوتن ارن پہلے بتایا فقیر نے، اس میں نہیں، وہاں پہ ناجائز ہے۔ پوری جگہ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے مسجد صخر ہے، وہ ان کی سیاہ پتھروں کا ایک راستہ بھی بنا ہوا ہے۔ فقیر نے تو کبھی حج نصیب نہیں ہوا، نہیں گیا ہے، تو جب اللہ نصیب کرے دعا کریں۔ وہاں پہ ایک سیاہ فرش بچھا ہوا ہے، ان کے ارد گرد احاطہ بھی بنا ہوا ہے، مسجد صخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے تھے۔ اگر وہاں پہ قیام ہو تو بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سعادت نصیب ہو۔ پھر وہاں پہ گڑ گڑائے، روئے، حضور قلب کے ساتھ عاجزی کرے، الہ زاری کرے، اب خاص اپنے لیے دعا مانگے اور استغفار کرے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور جو کچھ وہاں پہ دعا ہو، دعا پڑھے، معصورت دعا ہو، لیکن یوں نہ کرے، یوں ہاتھ کر کے یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی دعا پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی پڑھے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بھی پڑھے، رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی بنسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراتی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وسوسۃ الصدر وشتات الامر، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء بہ الریاء واعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریاء۔ جو بھی دعا ہو، کتاب اگر لے لیں رسالہ، اس میں دعا ہوں تو وہ بھی پڑھیں، کوئی بھی ہو، یاد ہو، باقی یہاں پہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں معمول کے وہ نہ پڑھیں، جو بھی ہو۔ امام صاحب وہاں پہ جبل رحمت کو اپنے دائیں طرف رکھیں اس میدان میں، اور امام صاحب کے چہرے کے سامنے اپنا منہ نہ کریں، اس کے پیچھے کھڑا رہیں، دائیں ہیں، بائیں، پیچھے۔ اگر آگے سے ہو پھر اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں۔ یہ جو عرفات کا دن ہے یہ بہت اہم ہے، یہ نچوڑ ہے حج کا، یہ خزانہ ہے دین دنیا۔ پھر سوچیں کہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو وہاں پہ حضور قلب سے جتنا ہو سکے اس میدان میں امام دعا مانگیں گے، اگر ان کے ساتھ وہ تو آمین کہتے جائیں، خود پڑھتے جائیں، تو یہی روتے ہوئے، زاری کرتے ہوئے، ظہر اثر جو جماعت کے ساتھ آپ دونوں ساتھ، ان کے بعد یہ غروب تک آپ کو اس طرح یہاں پہ رونا ہے، زاری کرنا ہے اپنے گناہوں کے لیے، اپنے مشائخوں کے لیے، اپنے جو محسن ہیں، محب ہیں، جو مخلص ہیں، جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ مخلص رہیں، آپ سے جنہوں نے محبت رکھی ہے، اہل ہیں، آپ کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو آپ یاد رکھیں، بالخصوص اپنے نفس کے لیے اللہ مجھے گناہوں سے بچائیں، صغیرت سے کبیرت سے، اپنے آخرت کے لیے
جنت کے دعا کریں، اور بالخصوص اس موقع پر جس محبوب کے صدقے، جن کی تکلیفوں کے صدقے، جن کی کاوشوں کے صدقے ہمیں یہ نعمت ملی، یہ حج، یہ نماز، یہ روزے، ان کی قربانی، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب کی قربانی، آج یہ دولت ہمیں ملی حضور کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کے لیے، حضور صاحب اہل بیت کی درجات کی بلندی کے لیے، اور آج تک جو علماء بزرگان دین رہے ہیں جن کی کاوشیں دین کی بلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ جو طلباء ہیں، مریدین ہیں، اپنے مشائخوں کے لیے، اساتذہ کے لیے دعا کریں۔ بہرحال وہ بہترین رحمت، جبر احمد کے بعد ایک مسجد ہے یمین الوقف، اور وہاں پہ قیام ہو تو بہتر ہے۔ اس فقیر مسکین کو بھی آپ دعائیں میں یاد رکھیں، یہ سورج کے غروب ہونے تک۔ پھر انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ پورا دن سورج نکلنے کے بعد سے سورج غروب تک آپ کو عرفات کے اس میدان میں رہنا ہے، بطن ارنا کے سوا، جتنا ہو سکے جمل رحمت کے قریب آپ کو رہنا ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، اس فقیر کو بھی اس سال اللہ نصیب کرے، دعا کریں۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں اس فقیر مسکین کے ایمان کے لیے، محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور کی محبت ملے، فقیر مسکین کو بھی ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ اپنی محبت دے، عشق دے، ایمان خاتمہ دے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر مختلف مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس فقیر کے بچوں کو، مریدین کو، محسنین کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا میں سب کے لیے آپ دعا کریں۔ تمام عالم اسلام، مرد ہوں عورت ہوں، تمام مردوں عورتوں سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ اہم مقام ہے عرفات کا مقام، ضرور اس مسکین ابن صدیق محمد حضور بخش کو یاد رکھیں۔ تمام عالم اسلام میرے نبی کے امتی، تمام مسلمان مردوں عورتوں کو یاد رکھیں، بالخصوص جہاں کہیں میرے محبوب کے غلام امت مسلمان مظلوم تکلیف میں، ان سب کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ خوش رکھے، اس فقیر مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ